بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جو دلوں کے حال اور خیالوں کے راز سے واقف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد ایک جنگ میں شریک ہوئے اور اس جنگ میں شرکت کے دوران وہ دائمی اجل کو لبیک کہا اور بیٹی کی خوشیوں کی حسرت لیے اس جہاں سے رخصت ہو گئے۔ خاندانی پیشہ تجارت تھا۔ دوسرے شوہر عتیق کے مرنے کے بعد سے سیدہ خدیجہ نے کاروبار میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی، لیکن باپ کی موجودگی میں کوئی فکر والی بات نہ تھی۔ لیکن جب باپ بھی اس دنیا سے چل بسا تو سخت وقت کا سامنا کرنا پڑا۔ ذریعہ معاش چونکہ صرف تجارت تھی جس کا اب کوئی نگران نہ تھا، لہٰذا اس طرف بھرپور توجہ دی۔ آپ خود تو تجارت کا سامان لے کر دوسرے ملک نہیں جا سکتی تھیں، لہٰذا کسی شخص سے منافع کی شرط پر بات طے کر کے تجارتی قافلے کے ساتھ اپنا مال بھیج دیتی تھیں اور قافلے کی واپسی پر اپنا مقررہ حصہ وصول کر لیتی تھیں۔ یہودی کے علماء جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں کہاں پیدا ہوں گے اور اعلان نبوت فرمائیں گے، لیکن مشرکین کفار مکہ اس سے نا واقف تھے۔ اللہ کے محبوب رحمت للعالمین سید الانبیاء کی ولادت سے پہلے، ولادت کے وقت اور اس کے بعد ایسے بہت سے واقعات رونما ہوئے کہ قریش کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم میں عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہونے والا نومولود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں وہی عظیم و اعظم ہستی تو نہیں جس کا تذکرہ تمام انبیاء علیہ السلام کرتے آئے ہیں اور اپنی امتوں کو ان کی اطاعت اور اتباع کا درس دیتے رہے ہیں۔ اہل مکہ نہیں جانتے تھے کہ وہ عظیم تر ہستی اللہ کی نعمت عظمیٰ اور شاہکار ان کے مابین اپنا نور پھیلائے ہوئے ہے۔ انہی کے درمیان عرصہ 25 سال سے شرافت، دیانت، امانت، صداقت، شعاری، بے نیازی، قائدانہ شان و شوکت کی خوبیوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ باطنی حسن کے ساتھ ساتھ ظاہری جمال میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوش منظر تھے کہ آپ کے چہرے سے وجاہت کے آثار نمایاں تھے۔ نہ دراز قد نہ کوتاہ قامت، سر مبارک بڑا تھا اور اس پر گھنے سیاہ بال، پیشانی کشادہ تھی اور بھویں جڑی اور گتھی ہوئی تھیں، آنکھوں کی پتلیاں سیاہ اور ان کے ارد گرد سفیدی میں تیرتے ہوئے سرخ ڈوڑے، لمبی اور کالی پلکیں، ستواں ناک، داڑھی کے بال گھنے، بلند اور خوش نما گردن، سینہ کشادہ، نکھرا ہوا رنگ۔ آپ کی نگاہوں میں اس قیامت کی جاذبیت تھی کہ ہر شخص اطاعت پر آمادہ ہو جاتا تھا۔ انہی دنوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو عیال دار تھے، بڑی تنگی اور عسرت کی زندگی بسر کر رہے تھے، چاہتے تھے کہ ان کے بھتیجے کے لیے کوئی ایسا کاروبار ہو جو زیادہ نفع بخش ہو۔ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ سیدہ خدیجہ بنت خولد قریش کے چند اشخاص کو اپنا سامان تجارت دے کر بھیجنا چاہتی ہیں۔ روشنی کی ایک کرن پیدا ہوئی، لیکن اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ان کا شدت سے انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر تشریف لائے تو چچا نے کہا، پیارے بھتیجے، میں ایسا شخص ہوں کہ میرے پاس مال نہیں، زمانہ ہم پر سخت گزر رہا ہے، تمہاری قوم کے قافلے شام کے سفر پر جانے والے ہیں، خدیجہ بن خولد تمہاری قوم کے کچھ لوگ طے شدہ رقم پر مال تجارت دے کر بھیجا کرتی ہیں، کہو تو اس سے بات کروں۔
تو جیسا آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا تو چچا کے چہرے پہ رونق آ گئی۔ پھر کہا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ فلاں شخص کو اس نے 2 اونٹوں کے عوض مال تجارت دینا ہے، لیکن میں اس معاوضے پر تیرے لیے راضی نہیں ہوں گا۔ دوسرے دن وہ سیدہ خدیجہ بنت خولہ کے ہاں گئے اور ان سے کہا، کیا تم میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دے کر ملک شام بھیجنے کے لیے آمادہ ہو؟ اور پھر قدر سکوت کے بعد بولے، میں نے سنا ہے کہ فلاں شخص کو 2 اونٹوں کے عوض بھیج رہی ہو، لیکن میرے بھتیجے کے لیے عوض دگنا ہوگا۔ ابو طالب کی بات سن کر سیدہ طاہرہ نے کہا، اے ابو طالب، اگر تم اس دور کے شخص کے لیے بھی یہی کہتے تو مانتی، تو نے تو ایک قریبی دوست کے لیے یہ خواہش کی ہے، پھر کیسے نہیں مانوں گی؟ یہ بات سن کر ابو طالب بہت خوش ہوئے اور آ کر اپنے بھتیجے کو بتایا اور کہا، یہ سلسلہ معاش ہے جس کا بندوبست اللہ نے تمہارے لیے گھر بیٹھے کیا ہے۔ سیدہ خدیجہ بن خولہ مکے میں ہی رہتی تھیں، معروف تاجر بھی تھیں اور مکے کے تمام سرکردہ اور دوسرے افراد کے بارے میں جانتی تھیں۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سن رکھا تھا، جو اپنے اوصاف حمیدہ کی وجہ سے امین اور صادق کے لقب سے مشہور تھے، لیکن سیدہ خدیجہ بذات خود یہ جرأت نہیں کر سکتی تھی کہ انہیں براہ راست کہیں، جبکہ وہ ایک بہت ہی معزز، محترم، خوش نصیبی ہو سکتی تھی کہ ایک امین اور صادق ہستی ان کا مال تجارت لے کر جائے۔ چنانچہ انہوں نے خود بھی ایک آدمی ان کی خدمت میں بھیجا۔ کیسے آئے ہو؟ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ خدیجہ بن خولد نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا، کیا کام ہے؟ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کے چچا ابو طالب آئے تھے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں، یہ آپ کی مہربانی ہوگی اگر میرا سامان تجارت لے کر شام کی طرف تشریف لے جائیں۔ اس شخص نے عرض کیا، پھر بولا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دوسرے کے مقابل دگنا پیش کروں گی۔ ٹھیک ہے، جب قافلہ جانے کے لیے تیار ہو تو اطلاع دے دینا، آپ نے ارشاد فرمایا، اور سیدہ خدیجہ کا آدمی واپس لوٹ گیا۔ سیدہ خدیجہ بن خولہ ایک دن آرام فرما رہی تھیں کہ عالم خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ آسمانی آفتاب ان کے گھر اتر آیا ہے اور اس کا نور ان کے گھر سے پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہیں جس میں یہ نور نہ پہنچا ہو۔ جب وہ بیدار ہوئیں تو سوچنے لگیں، بڑا عجیب و غریب خواب تھا۔ اپنے طور پر اس کی تعبیر نکالنے کی کوشش کی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا، لہٰذا اپنے چچا زاد بھائی نوفل بن ورقہ کا خیال آیا، جو آسمانی کتب کا بہت بڑا عالم و فاضل تھا اور کسی زمانے میں خولہ بن اسد کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بات کسی طرح نہ بن سکی۔ چنانچہ وہ اس کے ہاں گئی۔ اس وقت وہ گھر پر تھا۔ وہ چچا زاد بہن کو دیکھ کر خوش ہوا اور کہا، کیسے آئی ہو خدیجہ؟ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر معلوم کرنے آئی ہوں۔ سیدہ خدیجہ نے کہا، بتاؤ۔ ورقہ بن نوفل نے کہا اور توجہ سے ان کا خواب سننے لگا۔ جب وہ اپنا خواب بیان کر چکی تو ورقہ بن نوفل کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ کیا تعبیر ہے؟ خدیجہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ بہت ہی مبارک خواب ہے، اس نے کہا اور پھر اس کی تعبیر بتائی۔ خدیجہ، نبی آخر الزماں تم سے نکاح کریں گے؟ انہیں اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، بولی، کیا کہا؟ نبی آخر الزماں مجھے اپنی زوجیت میں لیں گے؟ ان کے ظہور کا زمانہ؟ خدیجہ بن خولہ نے دریافت کیا۔ آسمانی کتب کے مطابق ان کے ظہور کا یہی زمانہ ہے۔ اور پھر وہ واپس لوٹ گئی۔ ان کے اندر خوشی کی لہریں اٹھ رہی تھیں، وہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ جب تجارتی قافلہ سوئے شام روانہ ہونے لگا تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے چچا تھے سب موجود تھے۔ سیدہ خدیجہ بن خولہ نے اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا۔ آپ کے چچاؤں نے اہل قافلہ کو
آپ کے متعلق وصیت کی۔ ابو طالب نے خاص طور پر میسرہ کو کہا، میرے بھتیجے کا خیال رکھنا، آپ مطمئن رہیں۔ میسرہ نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، اور پھر قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلہ تجارتی مقامات سے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ 12 سال بیشتر گزرے تھے، شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ کی گہرائیوں میں وہ تمام دبے ہوئے نقوش ابھر آئے جو پہلے سفر میں گزرے تھے، لہٰذا آپ کو ان حالات و واقعات پر جو پیش آئے پھر غور کرنے کا موقع ملا۔ جب قافلہ مقام مطحن میں پہنچا تو میسرہ نے عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری مالکہ ختیجہ کے پاس تشریف لے جائیں اور آپ کے باعث اللہ تعالیٰ نے ختیجہ کو جو نفع پہنچایا ہے اس کی اطلاع دیں، وہ آپ کا یہ حق یاد رکھیں گی۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس رائے کے مطابق پہلے چل پڑے۔ ظہر کا وقت تھا۔ سیدہ ختیجہ بنت خولہ دوسرے عورتوں کے ہمراہ اپنے ایک بالائے خانہ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ دیکھا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور 2 فرشتے ادھر ادھر سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ نظارہ بے حد مسرور کن، عجیب اور روح پرور تھا۔ سامنے دیکھو، ختیجہ نے عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا، تو وہ سب اس طرف دیکھنے لگیں جدھر سے آپ تشریف لا رہے تھے۔ ان پر سایہ تھا۔ بہت حیران کن منظر تھا۔ عورتیں بولیں، اس چلچلاتی دھوپ میں سوائے آپ کے اوپر سائے کے اور کہیں سایہ نہیں تھا۔ جب آپ تشریف لائے تو ختیجہ بن خولہ نے دروازے پر خوش آمدید کہا، بڑی عزت اور ادب کے ساتھ بٹھایا۔ آپ نے سفر شام اور تجارتی منافع سے متعلق ساری گفتگو بیان کی۔ ختیجہ نے بڑے انہماک اور توجہ سے آپ کی باتیں سنیں۔ جب میسرہ آیا تو ختیجہ بن خولہ نے اس سے بڑی حیرانگی سے کہا، ظہر کے وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان پر سایہ تھا، جبکہ ارد گرد سخت دھوپ تھی۔ میں نے شام کے سفر کے دوران بہت کچھ سنا اور دیکھا ہے۔ میسرہ نے کہا، کیا؟ سیدہ ختیجہ نے دریافت کیا تو وہ کہنے لگا، جب ہمارا قافلہ چلا تو جب دھوپ کی تمازیت تیز ہوتی تو 2 فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا رہتے۔ چلتے چلتے ملک شام کے شہر بصرہ میں پہنچے اور وہاں ایک درخت کے سائے میں بیٹھے۔ اس کے قریب ہی ایک صومعہ تھا جس میں راہب نامی راہب رہتا تھا۔ اس نے کھڑکی سے سر نکالا اور جھک کر مجھ سے پوچھا، درخت کے سائے میں کون صاحب آرام فرما رہے ہیں؟ قریشی ہیں، میں نے جواب دیا۔ اس درخت کے نیچے پیغمبر کے اور کوئی نہیں اترا۔ پھر اس نے مجھ سے دریافت کیا، کیا اس شخص کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ ہاں، اور یہ سرخی کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی۔ میں نے اس کو جواب دیا، وہ پیغمبر ہیں اور سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ میں نے سنا تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور عظمت بڑھ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پیغمبر آخر الزماں کے ساتھ سفر کرنے اور خدمت کرنے کا موقع ملے گا۔ جب تجارتی سامان فروخت ہو گیا تو ایک شخص نے کہا کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں نے کبھی قسم نہیں کھائی، میں تو گزرے وقت سے ان سے منہ موڑ لیا کرتا تھا۔ یہ سنا تو اس شخص نے کہا، بات وہی ہے جو آپ نے فرمائی۔ میسرہ، اللہ کی قسم، یہ تو وہی پیغمبر ہے جس کی صفت ہمارے علماء کتابوں میں بتاتے ہیں۔ کیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ عرب معاشرے میں عورت اپنے نکاح کا معاملہ طے کرنے کی مجاز تھی۔ سیدہ ختیجہ بنت خولہ عقبینی نے قریش کی شادی کے پیغام رد کر چکی تھی، لیکن پھر ایسے نوجوان کی عقد کی خواہش کی جس کی باتیں ان کے دل و دماغ میں گھر کر چکی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ میشت عزی یہی تھی، کیونکہ انہوں نے ام المومنین کے لیے زرینہ عظمت پر تشریف فرما ہونا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت بینا کو بلا بھیجا۔ سہیلی کا پیغام ملتے ہی وہ آ گئی۔ خیر تو ہے؟ نفیسہ نے پوچھا۔ بالکل خیر ہے، ختیجہ بن خولہ نے جواب دیا۔ کہو
نفیسہ بنت مینا بولی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ سیدہ نے کہا کس لیے؟ اس لیے کہ تم ان سے دریافت کرو کہ شادی کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ خدیجہ نے کہا